اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس بزرگ ہستی کے مزار اقدس کی زیارت کروا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دربار پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ضلع لاہور میں واقع ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو داتا دربار کی زیارت بھی کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان کی ایک کرامت کے بارے میں بھی بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، روایت مشہور ہے کہ ایک روز حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قیام گاہ پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے۔ ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزر رہی تھی جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے جاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم یہ دودھ رائے راجو کو دیتے ہیں۔ اگر نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی بات سن کر کہا، یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہاری بھینسوں کے تھنوں سے خون نہیں نکلے گا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہیں گی، یعنی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کی ایمان افروز باتوں سے وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ دودھ آپ کو دے جائے۔ چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کو دوہا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ دودھ دیا۔ اس کے سب برتن بھر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی۔ یہ خبر بہت جلد لاہور میں پھیل گئی۔ آخر یہ بات لاہور کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں جا پہنچی کہ لاہور کے باہر ایک اللہ کا فقیر ہے، اگر اسے دودھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دودھ میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ برکت کی خاطر دودھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضرورت کے مطابق لے لیتے اور بقیہ دودھ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دھوتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا۔ اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے۔ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا،
تو اس نے سوچا کہ پہلے سے جادو کو تیز کیوں نہ کر دیا جائے اور اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کے فقیر کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت ان کی شامل حال رہتی ہے۔ آخر کار وہ انتقامی جذبے کے تحت ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا دودھ تو بند کر دیا، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سادہ سا فقیر میرے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہے، میں اسے اپنے علم کی بنا پر زیر کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی قوت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے دنیاوی طاقت ہیچ ہو جاتی ہے۔ آخر اس نے کہا کہ ہماری طاقت دیکھو، یہ کہہ کر اس نے اپنی زبان میں کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا اور آہستہ آہستہ اوپر فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو دل میں یہ دعا کی، یا الہی اب میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ ہے۔ اس دعا کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتیوں کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگیں اور مزید اوپر جانے سے رک گیا اور جوتے پڑنے سے آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر آ گیا۔ اس کے جادو نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اپنی برتری منانے میں ناکام ہو گیا۔ غرض یہ کہ حق کے سامنے باطل کو جھکنا پڑا، مگر اس کی ہار کیا تھی؟ وہ تو اصل میں جیت گیا۔ فوراً اس کا ضمیر بیدار ہوا کہ میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ اللہ کے بندے آخر اللہ کے بندے ہی ہیں۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں بے شمار خداؤں کو پوجنے کا نظریہ تھا، وہ تبدیل ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خدا واحد ہے، سچا ہے۔ وہ زبان جس پر جادو کا ورد تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی صداقت بول اٹھی۔ آخر وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ حضرت مجھے بھی راہ دکھلا دیجئے جس پر آپ گامزن ہیں۔ چنانچہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ کیسی اللہ کی شان ہے کہ سرکار کو زیر کرنے آیا تھا، خود زیر ہو کر چلا۔ کفر کے لیے
آیا تھا صاحب ایمان ہو گیا۔ یہ ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کی کرامت کہ اس کرامت سے اس کافر کی کایا پلٹ گئی اور وہ مسلمان ہو کر معزز اور مکرم ہو گیا۔ تذکرہ نگاروں میں سے کسی نے رائے راجو کو پنجاب کا نائب حاکم لکھا ہے اور کسی نے لاہور کا حاکم، کسی نے رائے راجو کو جوگی لکھا ہے۔ بہرکیف وہ جو کچھ بھی تھا اس کے پاس سفلی علم تھا جس کی بنا پر اس نے لوگوں کو گرویدہ کر رکھا تھا، مگر اس کا علم اللہ کے ولی کے سامنے ہیچ ہو گیا اور وہ ہر طرح سے بے بس ہو گیا۔ لیکن اس کے بے بس ہونے سے اس کا مقدر جاگ اٹھا اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر راہ سلوک پر گامزن ہو گیا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ پہلا ہندو تھا جو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اسے شیخ ہندی کے لقب سے نوازا۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔